کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. مشرف صاحب بالکل شامل. ان کے سارے قریبی دوست ہیں جن پہ شک کا اظہار کیا UN کمیشن نے. یعنی میجر جنرل آپ ندیم اعجاز دیکھ لیں، نصرت نعیم دیکھ لیں. وہ نقصان بہت ہوا نا مشرف کو. اگر دیکھیے لیکن سوال یہ کہ زرداری گورنمنٹ جو ہے وہ مشرف کو کیوں پروٹیکٹ کر رہی ہے؟ دس از اے بگ کوشچن. اس لیے خط کیوں لکھا مشرف کے خلاف؟ اگر آپ کا خیال ہے کہ مشرف دیکھیں یہ پولیٹیکل جو سوچ ہے کہ آگے بیسکلی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جب محترمہ نے یہاں پاکستان آنا تھا تو ان کو خطرہ تو تھا، تو اب انہوں نے ایک ایسا خط لکھا جس کی بیس پہ ان کا خیال یہ تھا کہ جب یہ خط باہر آئے گا تو جو پرویز مشرف ان کی سیکورٹی زیادہ ٹائٹ کر دیں گے اور ان کو فائدہ ہوگا. تو یہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ اس لیے یہ سوچ بی بی نے خط اپنی زندگی میں اب دیکھیے جو پرویز مشرف 3 نام لکھے تھے ایگزیکٹلی. بی بی نے عامر میر صاحب اور حامد میر صاحب کو خود بتایا تھا کہ اگر میں ماری گئی تو مشرف ذمہ دار ہوگا. عامر میر نے کتاب میں لکھا ہے، حامد میر کو انہوں نے کہا آپ ان سے پوچھ لیں بے شک. سو یہ وہ بہت سے اور پھر اپنے ارد گرد بہت سے لوگوں سے انہوں نے یہ بات کہی. اچھا وہ دو جرنلسٹوں سے مشرف صاحب سے پوچھتے ہیں، 2 جرنلسٹوں سے بات نہیں کی، باقی بہت سے لوگوں سے جس شخص کا نام پرویز مشرف ہے بڑا چلاک آدمی. آپ دیکھیں اس کے پچھلے 10-15 سال کے سامنے کہ اس نے میاں نواز کو دھوکہ دے دیا، بڑا مسکین سا بن کے ٹوٹل. پھر اس کے بعد اس نے جیسے ٹیک اوور کر لیا وہ دیکھیے آپ. پھر یہ ہے کہ دنیا کی جو 3-4 بڑی پاورز تھیں ان کو وہ مسلسل 9 سال تک دھوکہ دیتے رہے، امریکنز کو بھی دیتے رہے جیسے ویک لیکس میں سامنے آ گیا. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ڈائلاگ چل رہے ہیں اور بریگیڈیئر نیاز صاحب کے ذریعے میاں شباشیوں کے ساتھ بھی ان کے ڈائلاگ چلی جا رہے ہیں. سارے سعودیز کو بھی انہوں نے گھیر لیا ہے سارے، اور ان کے ساتھ بھی سعودیز بھی آگے تصویریں بنوا رہے ہیں. افغانستان کے اندر بھی وہ جنگ لڑ رہے ہیں سارے، طالبان کو بھی انہوں نے چکر دیا ہوا ہے، چائنا کے بھی وہ دوست بنے ہوئے ہیں، جاپنیز کو بھی وہ پاکستان. وہ اتنا چلاک آدمی آپ دیکھیے. میں معذرت چاہتا ہوں کہ وہ اتنی بڑی بیوقوفی نہیں کر سکتا جس سے اس کو نقصان ہو. کیونکہ اگر محترمہ بینظیر بھٹو زندہ رہتی تو پرویز مشرف آج بھی صدر ہوتا ہے. یہ آپ یقین رکھیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ بیوی کے قاتل پاکستان میں ہوا ہے نا، اس کو جو نقصان ہوا ہے میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی بڑی گیم بیوی کے قاتل پاکستان. میرے ساتھ صاحب بھی دراصل لائن پر آپ موجود ہیں، تو جاوید چودھری صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ بیوی کے قاتل پاکستان میں ہے؟ پاکستان میں. صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ہم آج پھر بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کی اور اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کا سر کیا خیال ہے کہ کیا ایک تو ہم نے اس سوال اٹھا کہ کیا حکومت قاتلوں کو پکڑنا چاہتی ہے، کنسنسس یہ ہے کہ نہیں وہ سیریس نہیں ہے. کون کس سے شروع کرنا چاہیے سر؟ سوال کون سے ایسے ہیں جن کا جواب اگر نکل آئے تو پھر ہمارا مسئلہ بہت آسان ہو جائے گا. کاشف ایک تو بات ہمیں اس وقت یہ کرنی چاہیے کہ قاتل جنہوں نے کنفیس کیا ہوا ہے بینظیر بھٹو صاحبہ کے مرڈر کو، وہ اس وقت کسٹڈی میں ہیں اور ان کے اوپر باقاعدہ مقدمہ چل رہا ہے. اور اب یہ عجیب سی صورتحال ہے کہ جو ان کو پکڑنے والے ہیں سعود صاحب سمیت وہ بھی شاید ان کے ساتھ ہی کسی قریبی جیل میں موجود ہوں. یہ جو لوگ اس وقت کسٹڈی میں ہیں ان میں سے پلان کرنے والے بھی موجود تھے جو آپریشنل لیول کے اوپر، اور جنہوں نے سوسائڈ بامر پلانٹ کیا وہ بھی وہاں پر موجود ہیں. ان میں سے 2 سوسائڈ بامر جو ہیں وہ شیخ رشید صاحب کی تلاش میں وزیرستان سے لائے گئے تھے. یہ تمام تفصیلات ان کی کنفیشن کی اسٹیٹمنٹ کے اندر موجود ہیں. تو آپریشنل لیول کے اوپر تو میرے خیال میں جو قاتل جنہوں نے پلان کیا تھا وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اصل معاملہ جو ہے جب آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کا اشارہ ہے ان ہاتھوں کی طرف جو ان کو پپٹیئر کر رہے تھے یا ان کو نچا رہے تھے. دیکھیں یہ نیٹ ورک جو ہے وہ آج کا نہیں ہے. چودھری پرویز الہی صاحب سے میری صبح بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب بینظیر بھٹو صاحبہ لاہور میں میرے خیال میں بھاٹی گیٹ پہ وہ جلسہ کرنا چاہ رہی تھیں اور جس کے بعد ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا، شاید آخری ماہ تھا چودھری پرویز الہی کا. تو چودھری پرویز الہی کے بیان کے مطابق وہاں پر 4 ایجپشنز جو تھے وہ 100% کنفرم رپورٹ تھی کہ وہ سوسائڈ اٹیکرز انہوں نے وہاں پر بھجوائے ہیں. لیاقت باغ میں جب جلسہ کرنے کا پہلے ذکر ہوا تو بتایا گیا تھا کہ وہاں پہ 4 عرب جو ہے وہ موجود تھے. آخر میں اس کے اندر پاکستانی استعمال ہوئے. تو بینظیر بھٹو صاحبہ کی جان کے درپے بہت سے لوگ تھے اور وہ قاتل اب بھی دندناتے پھر رہے ہوں گے ان کے ماسٹر مائنڈ. اصل ایشو یہ ہے کاشف کہ جو بھی رپورٹس آئیں چاہے وہ UN کمیشن کی رپورٹ ہو، اگر آپ اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں جو یقیناً آپ نے پڑھا ہوگا، بین السطور اس کے پیغام بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اسکاٹ لینڈ یارڈ کی جو رپورٹ ہے اس کو بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، اور اس کے علاوہ جو خود ہم میں سے بھی چند لوگوں نے تحقیق کی ہے، اصل ذمہ داری ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے بینظیر بھٹو صاحبہ کو تحفظ فراہم کرنا تھا. مشرف صاحب نے خود لیاقت باغ کے اندر اپنا جلسہ کیا
اور اس میں انہوں نے خطاب بھی کیا, اور اس جلسے کو جس طریقے سے سیکیور کیا گیا تھا اس کی داستان بھی آپ کے سامنے ہے. بینظیر بھٹو صاحبہ کے لیے بھی اسی قسم کی سیکیورٹی پرووائڈ کی جانی چاہیے. کس نے نہیں کی ہے سر؟ ظاہر ہے اس وقت جو صاحب اقتدار لوگ تھے انہوں نے نہیں کی نا. جب پریزیڈنٹ اتنا طاقتور ہو کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ میں نے یونین کاؤنسل کے اندر ایک کاؤنسلر کو الیکشن نہیں جیتنے دینا اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو جائے, تو پھر پریزیڈنٹ کی یہ بھی ذمہ داری تو بنتی ہے نا کہ ان کی جو بڑی اوپوننٹ ظاہراً لیکن اندر خانہ جن سے ان کی ڈیل ہوئی ہے اس کو تحفظ بھی فراہم کرے. میں جاوید چودھری صاحب کی بھی بات سن رہا تھا, میں ان سے بعض باتوں پر اتفاق کرتا ہوں, بعض پر میں نہیں کرتا. ایک اس بات پر میں اتفاق نہیں کرتا کہ جب بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی تھی تو اس وقت ان کے اور مشرف صاحب کے معاملات جو تھے وہ بالکل درست تھے, بالکل بھی درست نہیں تھے. میں اس کا آپ سمجھے ایک طرح سے آئی وٹنس ہوں, کیونکہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی ریٹرن سے پہلے جنرل مشرف ان کے کلوز اسٹاف سے 3-4 صحافیوں کی ملاقات ہوئی تھی, اور انہوں نے اس کے اوپر ہمیں خود بتایا تھا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں ملاقات سے پہلے ان کی بات چیت اور تھی, ملاقات کے وقت پر ان کی بات چیت اور ہے, اور امریکیوں کو وہ انوالو کر رہے تھے جب بینظیر بھٹو صاحبہ پاکستان میں پہنچ گئیں کہ ان کا مزاج تبدیل ہو گیا ہے, وہ اس ڈیل کے اوپر قائم نہیں رہیں گی. تو گڑبڑ تو تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مشرف صاحب نے قتل کیا ہے, لیکن ذمہ داری کا اگر آپ کو تعین کرنا ہے تو جو لوگ اس وقت طاقت میں تھے جن کی ذمہ داری بنتی تھی کہ تحفظ فراہم کریں, ذمہ داری تو ان کی بنتی ہے. کاشف جی بہت شکریہ طلعت حسین. ایک مبشر سے میں پوچھوں گا, ہی واز ان پارٹ آف دا گورنمنٹ اس ٹائم پہ. مبشر, ڈو یو اگری ود دس اسیسمنٹ طلعت حسین صاحب کی؟ بہت زیادہ ایکوریٹ اسیسمنٹ ہے, اینڈ دیٹ از واٹ بیفلز می اباؤٹ طلعت صاحب کہ ایوری ٹائم آئی لسن ٹو ہیم آئی لرن آلسو فرام ہیم, اور بہت ہی بیلنسڈ ویو ہے, بڑا بیلنسڈ اوپینین ہے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو بھی پاور میں اس وقت تھے ان کی ذمہ داری ضرور تھی, چاہے اس میں آپ جس کا مرضی نام لے لیں, اور اپنے آپ کو کوئی مبرہ نہیں کر سکتا اس سے. اس میں میں بھی شامل ہو سکتا ہوں, اس میں اور بھی لوگ شامل ہو سکتے ہیں. دی امپورٹنٹ تھنگ از کہ ہم ایک ذرا سا چیز مس لیڈ ہو رہے ہیں یہاں پہ. ہم ابھی تک وہ کر رہے ہیں جو 3 سال پہلے ہم کر رہے تھے سارے. سرکمسٹینشل ایویڈنس پہ ہم جا رہے ہیں کہ گاڑی کس نے دی, گولی لگی, کہ بم لگا, یہ وہ. بٹ آن گراؤنڈ جو لوگ تھے, دیکھیں آپ کو میں کاشف ایک بات بتاتا ہوں, سب سے بڑی آپ کا بریک تھرو اس کیس میں ہوا ہے, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, حالانکہ میں ان سے نہیں اگری کرتا تھا اس وقت, میں ان کے خلاف تھا نظریاتی طور پہ, لیکن انہوں نے پروو کیا ہے کہ جب آپ کی آزاد عدلیہ آئی ہے افتخار چودھری صاحب کی سربراہی میں, انہوں نے آ کے ان پولیس افسروں سے تفتیش شروع کی ہے, ان کی بیلز کینسل کی ہیں جو بات کر رہے تھے, جو ذمہ دار آپ جن کو کہہ سکتے ہیں, بیکاز وہ وہاں موقع واردات پہ تھے. اور یہ آپ کی جو تفتیش میں ڈیلے ہوئی ہے نا, یہ پہلے آپ کے جوڈیشل سسٹم کی وجہ سے ڈیلے ہوئی ہے. اب مجھے یقین ہے کہ جب یہ ہیٹ پڑے گی نا ان پہ, جو طلعت صاحب نے کہا کہ وہ بھی اسی جیل میں ہوں گے جہاں پہ وہ قاتل جو انہوں نے پکڑے وہاں پہ ان کو, آپ پولیس ہی جب تفتیش کرے گی نا تو آپ کو انشاءاللہ ایک ایک کر کے تمام ذمہ داران کے نام بھی پتہ چلنے شروع ہو جائیں گے, ان کو آرڈرز کس نے کیے اور کس کے آرڈرز پہ کیا ہوا, کس کے آرڈر پہ کیا ہوا. سر یہ میں بریک لے لوں, ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتا ہوں. تو یہ جو نکات ہم اٹھا رہے ہیں کہ کس کے آرڈرز تھے, کس کے آرڈرز پر جگہ فار ایگزامپل دھوئی گئی, جو جائے شہادت تھی, اگر آپ یہ پتہ چلا لیں کیوں یہ آرڈر دیے گئے, اتنی جلدی میں اس جگہ کو دھلوانے کا مقصد کیا تھا, جس نے بھی آرڈر دیے ظاہر آپ اس تک پہنچنے کی کوشش کریں, گاڑی کس نے لائی, گاڑی کے اندر اتنے فالٹس کیوں تھے کہ گاڑی کے شیشے بھی ٹوٹ گئے دھماکے سے, اگر وہ ایک سپوزڈلی نہیں ٹوٹنے چاہیے تھے, محترمہ گاڑی سے باہر کیوں نکلی. یہ وہ تمام سوال ہیں جن کا جواب جاننا چاہیے, لیکن ہم ابھی تک یہ 3 سال گزرنے کے, اس حکومت کے پیپلز پارٹی کے 3 سال گزرنے کے باوجود یہ جواب ہمارے سامنے کیوں نہیں آئے ہیں, اس پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. اب آخر میں سر سوال جو ہم بہت سے نکات اٹھائے گئے, یہ سارے نکات ہمارے سامنے. ایک بات تو کلیئر ہو گئی نا کہ مطلب اس میں جو کہ ہم سب کہہ رہے ہیں, مطلب کسی کی بھی دو رائے نہیں ہے کہ اس میں پاورز تھیں, اس وقت کی جو اسٹیٹ تھی وہ انوالو تھی اس کے اندر. اب سوال یہ ہے کہ اب یہ چھوٹا سا آپ کی کتاب بہت اوتھینٹک کتاب ہے شکیل انجم صاحب کی, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مشتاق سکھیرا کو یہ کہہ دیا گیا, جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جاتی ہے اور اگلے دن وہ کام بھی شروع کر دیتے ہیں. حالات کے مطابق انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں بے نظیر بھٹو کے قتل کے اگلے روز یعنی 28 کو
تحقیقات کا آغاز کر دیا اور فوری طور پر سی پی او راولپنڈی سعود عزیز سے رابطہ کر کے اپنی ٹیم کے ہمراہ ان کے دفتر پہنچ گئے، لیکن شاید سعود عزیز کو اوپر سے کچھ اور ہی ہدایات تھیں. انہوں نے چائے شائے پلا کے فارغ کر دیا. اپنی پرانی کتاب میں لکھا تھا کہ چائے پیے چھوڑے. اب یہ سعود عزیز سے کون اس وقت پاور میں تھا؟ کیا رحمان ملک پاور میں تھے؟ کیا زرداری صاحب پاور میں تھے؟ کون پاور میں؟ بے نظیر بھٹو کا بلیک بیری سامنے نہیں آیا، جبکہ یہ کہا گیا کہ ان کی شہادت کے بعد بھی اسے ای میلز کی گئی ہیں. ان کا زرداری صاحب کے قبضے میں تھا. ان کا یہ زرداری صاحب کے ان کا دوپٹہ سامنے نہیں آیا. دوپٹہ تو گولی کہاں سے لگی نہیں لگی، جو بھی سوال ہے. مجھے ایک سوال پوچھنا ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب انوالو ہیں اس میں، ان کا کیا فائدہ تھا؟ صدر بن گئے، اس سے زیادہ کیا فائدہ نہیں، اس کے ہونا علاوہ ہے؟ یہ فائدہ تو نہیں ہے، میرے تو خیال میں فائدہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس وقت ممکن نہ ہو، لیکن اب تو ہے. اب تو زرداری صاحب شامل ہیں کہ لوگوں کو انویسٹیگیٹ نہیں کر رہے. یس، یہ ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. آپ کے سامنے ہے یہ کون ہے؟ خالد قریشی، جو پہلے انویسٹیگیشن ٹیم میں شامل تھا اور اسی کی رپورٹ پہ، اسی کے کہنے پہ لیور کنٹروورسی ڈیولپ ہوئی تھی. تو بات یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے نا ہماری جو بحث ہے اس سے ثابت ہوا کہ انویسٹیگیشن شروع ہی نہیں ہوئی. دیکھیں ہم وہیں کھڑے ہوئے نا جہاں کھڑے ہوئے. اب دیکھیں جی، ایک ایسے شخص بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں کہ جو تمام میٹنگز میں شامل ہوتے رہے ہیں، بڑے بڑے ڈائلاگس انہوں نے کیے اور آخری وقت میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے بہت قریب تھے، 2 بار پرائم منسٹر بھی وہ بن رہے تھے. ان کو اس گاڑی میں بھی بیٹھے ہوئے تھے. ان کا نام ہے مخدوم امین فہیم. انفارچونیٹلی آج تک ان کو انٹروگیٹ نہیں کیا گیا، ان سے کسی نے سوال نہیں پوچھا. نہیں، وہ لسٹ میں کوئی نام ہے ان کا. نہیں، یو این ٹیم تو ملی تھی، انویسٹیگیشن ٹیم بھی، اور اس کے بعد وہ سب کچھ آپ کو بتا سکتے، اور یہ بھی سب کچھ بتا سکتے، اس لسٹ میں سب کچھ بتا سکتے سر. ملازم تھا. مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں چھپایا ہوں. ان سے پوچھیں. مجھ سے ڈرائیور کو ایک انٹرویو ضرور دلوایا گیا. رزاق خضر ڈرائیور جو تھا ان کا، رزاق ان کا ملازم تھا، سیٹ پہ بیٹھا تھا. محترمہ کا موبائل اور ان کا پرس اس آدمی کے پاس ہر وقت ہوا کرتا تھا. یہ سوال دیکھیں، آج تک 3 سال دیکھیں، آپ سب سے انویسٹیگیشن ہوئی ہے، رحمان ملک سے بھی پوچھ گچھ ہوئی ہے. اچھا، ڈرائیور کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں جی. ڈرائیور کا ایک انٹرویو ہوا تھا ایک ٹیلی ویژن چینل پہ، وسیم زارا نے کیا تھا، اور انٹرویو کے بہت سارے حصے کٹوا دیے تھے. وہ کس نے کٹوائے تھے؟ مجھے یہ شکیل انجم صاحب سے پوچھیں. ابھی بے شمار انٹرویو میں نے ایک بار جب رحمان ملک صاحب سے بات انٹرویو کیا، میں نے نہیں، پورے پینل نے کیا، تو ایک یہی کوشچن کٹوا دیا گیا کہ جی بے نظیر بھٹو کے قتل میں آپ ملوث. کیوں ہوا یہ؟ کیوں بھائی؟ یہ بات یہ ہے کہ اگر میں نے آج سے تقریباً 2 سال پہلے ان کو ایک انٹرویو کیا تھا جس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا تھا کہ ہم قاتلوں تک پہنچ چکے ہیں اور